نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 16 سورہ کہف، آیت نمبر 92 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں حضرت ذوالقرنین کا ذکر شروع ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے تھے، پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی۔ ان کے اسفار میں مغرب کا سفر، پھر مشرق کا سفر، ان دونوں اسفار کے درمیان 1200 سال کا فاصلہ ہے، جن کا ذکر پیچھے گزر چکا۔ آج کے سبق میں ان کا سفر ہے شمال کی جانب۔ شمال کی جانب سفر کرتے ہوئے حضرت ذوالقرنین رحمہ اللہ تعالی ایک مقام پر پہنچے کہ 2 پہاڑ ہیں اور ان کے آگے ایک قوم آباد ہے۔ وہ قوم کوئی بات سمجھ نہیں سکتی، ان کی زبان ہی اور ہے، اور ان کی زندگی بھی وحشیانہ ہے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ بادشاہ وقت ہمارے پاس آئے ہیں، انہوں نے اپنی ایک پریشانی کا اظہار ان کے سامنے کیا۔ اب حضرت ذوالقرنین اور ان کے حضرات یہ تو زبان نہیں سمجھتے تھے، درمیان میں کوئی ترجمان ڈالا گیا، یا اشاروں سے انہوں نے اپنی جو بھی پریشانی تھی اس کو ذکر کیا۔ پریشانی ان کی یہ تھی کہ یہ جو 2 پہاڑ جس کے پاس یہ رہتے تھے، ان پہاڑوں سے آگے ایک قوم رہتی تھی جس کو کہتے ہیں یاجوج ماجوج۔ یہ وہاں پر آ کر ان لوگوں کے مال و اسباب کو لوٹ لیا کرتے، قتل و غارت کرتے، فصلیں تباہ کر جاتے، پھل کے درختوں کو ویران کر جاتے، بہت نقصان کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بہت تنگ تھے ان سے۔ چنانچہ جب بادشاہ وقت کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنی اس پریشانی کا اظہار کیا کہ آپ یہ جو پہاڑوں کے درمیان میں کچھ جگہ ہے، یہاں پر ایک دیوار تعمیر کر دیں، ہم چندہ جمع کر کے آپ کو دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہم تک پہنچ نہ سکیں۔ اب وہ درہ جو تھا وہ کافی لمبا تھا، کوئی چھوٹی نہیں تھی دیوار، وہ بہت زیادہ فاصلہ تھا درمیان میں۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو چندہ جمع کر کے دیتے ہیں، آپ یہاں پر کوئی دیوار تعمیر کر دیں تاکہ یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ تو حضرت ذوالقرنین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے دیا وہ بہت بہتر ہے، بہت کچھ اللہ نے عطا کیا، باقی میں سارا کام کر لوں گا، خرچے کا کوئی مسئلہ نہیں، مزدوری آپ کریں۔ انہوں نے کہا جی ہم حاضر ہیں۔ اب وہاں پر ایک دیوار تعمیر کی گئی، فرمایا کہ لوہا لے کر آؤ۔ لوہے کی پیس لے کر، لوہے کی اینٹیں لے کر اس دیوار کو تعمیر کیا گیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ پگھلا ہوا تانبا لے کر آؤ۔ یہ سب چیزوں کا انتظام
بادشاہ وقت کی طرف سے خود ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ولی تھے، بہت سے کام کرامتاً ظاہر ہو رہے تھے۔ تانبے کی ضرورت پڑی، اللہ تعالیٰ نے تانبا دے دیا، پگھلا ہوا تانبا خوب وافر مقدار میں۔ اب لوہے کی دیوار تعمیر کی گئی، اس کے اوپر اس کو پھر لوہے کی دیوار کو پھر اوپر اس کے تارکول ڈال کر اور کئی چیزیں ڈال کر پھر اس میں آگ لگا دی گئی۔ اب جب آگ لگائی گئی تو وہ لوہا سارے کا سارا آگ بن گیا، بالکل ریڈ دیوار ہو گئی، تو یکجان ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ اب لے کر آؤ پگھلا ہوا تانبا۔ اب تانبے کو اوپر سے انڈیلا گیا، دونوں طرف تانبے کی لیپ کر دی گئی، جس طرح سیمنٹ کے ساتھ پلستر کیا جاتا ہے، اس لوہے کی دیوار کو تانبے کا لیپ کر کے پلستر کر دیا گیا۔ اب آپ نے فرمایا کہ لو بھئی اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی، یہ دیوار بن گئی۔ اب یہ لوگ اس دیوار کو پھلانگ کر ادھر نہیں آ سکیں گے، دیوار اتنی اونچی ہے اور پھسلن ہے، یہ دیوار کے اوپر چڑھ نہیں سکیں گے، اور مضبوط اتنی ہے یہ اس کے اندر سوراخ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہاں جب اللہ کو منظور ہوگا، ایک وقت آئے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ اس دیوار کو خود ہی گرا دیں گے، یہ دیوار گر جائے گی، چورا چورا ہو جائے گی، اور پھر یہ لوگ وہاں سے نکل آئیں گے۔ یاجوج ماجوج یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں یافس، ان کی اولاد میں یہ یاجوج ماجوج ہیں، اور ان کی نسل اس قدر تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے کہ باقی جتنے لوگ ہیں ان کی تعداد 1,000 میں سے ایک باقی لوگ، اور 999 یہ سارے کے سارے یاجوج ماجوج، اس قدر ان کی تعداد ہے۔ اور یہ کس جگہ پر ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے۔ جہاں اللہ نے اور بہت سے خزانے اور بہت سی چیزیں دنیا میں چھپا رکھی، وہاں اس کو بھی چھپایا ہوا۔ آج بہت ترقی یافتہ دور، جہاز اڑ رہے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کہاں پر ہے۔ لوگوں کو کیسے پتہ چلے؟ لوگ تو پوری دنیا کو، جتنی اللہ تعالیٰ نے دنیا آباد کی ہے، یہ پوری دنیا کو آج تک یہ پہچان ہی نہیں سکے۔ بہت سارے جزیرے ایسے ہیں کہ جس کو آج تک انسانیت اس کے بارے میں پتہ نہیں لگا سکے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت زیادہ ہے، اور کیا کچھ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے، یہ جو کچھ سامنے آتا ہے وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور جو سامنے نہیں آتا اس کے بارے میں ان کو کوئی خبر نہیں۔ تو اس لیے یاجوج ماجوج کہاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وہ دیوار کون سی ہے اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، فلاں دیوار فلاں دیوار فلاں دیوار، لیکن اصل بات حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ دیوار کہاں پر ہے۔ وہ دیوار کے اس جانب ہیں، ایک وقت آئے گا۔ اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ روزانہ اس دیوار کے اندر سوراخ کرتے ہیں آگے باہر نکلنے کے لیے کہ ہم یہاں سے باہر نکل جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ایسا چلا کہ وہ جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ بہت اونچا بھی ہے، اور ارد گرد سے ان کو گھیرا ہوا، درمیان میں ایک درہ تھا وہ بھی سینکڑوں میل لمبا، اس درے کو دیوار کے ساتھ بند کر دیا گیا، تقریباً 1200 میل لمبی وہ دیوار، بہت بڑی دیوار ہے۔ اب اس کو وہاں سے کراس کر کے وہ باہر نہیں آ سکتے۔ وہ روزانہ ایسے یوں کرتے ہیں کہ اس کے اوپر سوراخ کرتے ہیں، اس کے اندر شام کو وہ کہتے ہیں کہ لو جی یہاں تک سوراخ پہنچ گیا، صبح ہم ایک دھکا اور لگائیں گے اور نکل جائیں گے یہاں سے پار۔ صبح آتے ہیں تو وہ سوراخ دوبارہ پر ہوتا ہے۔ اسی طرح کرتے 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 ایک وقت آ جائے گا جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ یہ لوگ باہر آ جائیں، یاجوج ماجوج، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ دے دیں گے، اور وہ رات کو یہاں چھوڑ کر جائیں گے، وہاں وہ کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم صبح یہاں سے آگے کر کے تو باہر نکل جائیں گے، تو وہاں سے وہ باہر نکل آئیں گے۔ اب اتفاق کی بات یہ دیکھیں
کہ جب تک اللہ کو منظور نہیں ہے اس وقت تک نہ تو ان کا دماغ یہ جاتا ہے کہ ہم کسی اور جگہ سے اوپر چڑھ کے کراس کر جائیں، کیونکہ اللہ کو منظور نہیں ہے دوسرے انسانوں کے پاس اس کو لانا، کیونکہ فتنہ فسادی اور بہت سے ان کے عجیب و غریب حرکات ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان کے ذہن میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم انشاءاللہ کہہ کے چلے جائیں، اور بھی کئی معاملات۔ تو جب اللہ کو منظور ہوگا تو سارے کام ان کے سیدھے ہوں گے اور باہر آ جائیں گے۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یاجوج ماجوج کا آنا۔ اگر ہم علامات قیامت میں بڑی نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی نشانی ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لے آئیں گے، 40 سال کی عمر ہوگی جب حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور 40 سال کے بعد جب ان کا ظہور ہو چکا ہوگا تو پھر وہ 40 سال تک ان کا زمانہ رہے گا دنیا میں، وہ 40 سال تک پھر زندہ رہیں گے۔ ان کے جو آخری زمانہ ہوگا اس وقت دجال کا ظہور ہوگا، ان کے آخری زمانے کے اندر دجال ظاہر ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب خبر سنائی، پہلے تو فرمایا کہ وہ آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دوسری آنکھ ابری ہوگی، تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے فتنے کا اظہار فرمایا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ ہم اتنا ڈر گئے کہ یہ پیچھے جھاڑیوں کے اندر وہ چھپا ہے اور کسی وقت بھی وہ نکل کے ہمیں فتنے کے اندر مبتلا کر سکتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ بہت پریشان ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی تفصیل بھی بتا دی اور بتا دیا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو۔ جب سورہ کہف کی تلاوت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ کم از کم یہ ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات روزانہ تلاوت کی جائیں تاکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ جب دجال کسی قوم کے پاس سے گزرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی آزمائش ہوگی، اور اس وقت یہ دجال کل 40 دن تک زمین پر رہے گا۔ ابھی یہ پیدا ہو چکا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں سمندروں کے پانی میں کسی جزیرے کے اندر اس کو زنجیر کے ساتھ جکڑ کر ایک جگہ بند کر رکھا ہے، وہاں سے پھر اس کو آزادی ملے گی اور یہ 40 دن زمین پر رہے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا جو دن 1 سال کے برابر ہوگا تو ہم اس میں ایک دن کے اندر 5 نمازیں پڑھیں گے یا کیا صورت ہوگی جو 1 سال ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وقت کا اندازہ کر کے پورے سال کی نمازیں پڑھی جائیں گی۔ اس کے علماء کرام نے وجہ یہ لکھی ہے کہ ہوگا وہ دن لیکن احساس ہوگا 1 سال کا، اتنا لمبا، تو اس میں پھر اسی طریقے سے سال کے برابر ہی نمازیں ادا کی جائیں گی۔ لمبا دن ہوگا بہت زیادہ۔ اب وہ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ وہ کسی قوم کے پاس گزرے گا اور ان کو اپنے باطل عقیدے کی دعوت دے گا، وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، تو بادلوں کو حکم دے گا کہ ان کے اوپر بارش برسا دو، بادل برسنے لگیں گے۔ زمین کو حکم دے گا کہ سرسبز و شاداب ہو جاؤ، وہ سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ ان کے مویشی جانور وہاں زمین کے اوپر چرنے لگیں گے، یہ سب کچھ آنن فانن۔ شام کو جب وہ مویشی چر کے واپس آئیں گے تو ان کے جو کوہان ہیں وہ پہلے کی نسبت بہت اونچے ہوں گے اور دودھ سے بھرے ہوئے ان کے تھن ہوں گے۔ ان کی جو کوکھیں تھیں وہ پہلے ہڈیاں ان کی نظر آ رہی تھیں، اب وہ گول مٹول بہترین گوشت کے بھرے ہوئے۔ یہ فتنہ ہوگا
پھر اس کے بعد دجال دوسری قوم کے پاس سے گزرے گا، ان کو بھی کفر کی دعوت دے گا، لیکن وہ لوگ اس کی باتوں کو رد کر دیں گے، وہ ان سے مایوس ہو کر چلا جائے گا۔ یہ مسلمان لوگ قحط سالی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، ان کے پاس کوئی مال نہیں رہے گا، ویران زمین پر اس کا جب گزر ہوگا تو وہ اس کو خطاب کر کے کہے گا کہ اپنے خزانے باہر نکال دے۔ زمین کے خزانے باہر نکل کر اس کے پیچھے پیچھے یوں چلیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ پھر دجال ایک آدمی کو بلائے گا جو بالکل جوان ہوگا، اس کو تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دے گا، اور دونوں ٹکڑوں کے درمیان بہت لمبا فاصلہ کروا دے گا۔ پھر اشارہ کرے گا اس ٹکڑے کو اور اس ٹکڑے کو، اور وہ دونوں ٹکڑے ساتھ مل کر کہے گا کہ زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو کر سامنے کھڑا ہو جائے گا، ہنستا ہوگا۔ تو اس طریقے سے دجال کا فتنہ بہت بڑا ہوگا۔ اسی طرح دجال پوری زمین پر 40 دن کے اندر گھومے گا، لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے۔ یہ دونوں شہر دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ تو دجال کا جب یہ کام عروج پر ہوگا اور اس کا یہ 40 دن پورے ہونے والے ہوں گے، اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق میں ہوں گے، نماز عصر کا وقت ہوگا، اور آپ مصلی امامت پر کھڑے ہوں گے، پیچھے تکبیر شروع ہو جائے گی، اور اسی اسنا میں لوگ دیکھیں گے کہ اس دمشق کی جو جامع مسجد کا جو مینارہ ہے، 2 فرشتوں کا سہارا لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینارے پر اتریں گے، پھر وہاں سے سیڑھی لگا کر ان کو نیچے لایا جائے گا، یا سیڑھی پہلے سے موجود ہوگی مینارے میں۔ آپ جب تشریف لے آئیں گے تو اس حالت میں ہوں گے کہ آپ کی زلفیں رکھی ہوئیں، اور بالکل سیاہ رنگ کی زلفیں، سیاہ داڑھی، اور ایسے ہوگا کہ جیسے ابھی غسل فرما کر آئے ہیں۔ جب سر کو یوں تھوڑا سا ہلائیں گے تو اندر سے پانی کے قطرے نکلیں گے، جس طرح بندہ نہا کے فوراً نکلتا ہے۔ تو جب آپ تشریف لائیں گے نیچے تو حضرت امام مہدی علیہ السلام اور لوگ ملاقات کریں گے، اور اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام عرض کریں گے کہ حضرت آپ نماز ادا فرمائیں، امامت کروائیں۔ تو وہ کہیں گے کہ نہیں، اس نماز کی تکبیر اقامت آپ کے لیے کہہ دی گئی، لہذا آپ اس کی امامت کروائیں۔ چنانچہ حضرت امام مہدی علیہ السلام یہ نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء کے اندر یہ نماز ادا فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام امیر المومنین ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے امیر تھے، پھر یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کر لیں۔ تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کا بالکل یہ آخری زمانہ ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو پھر آپ اس کو دجال کو تلاش کریں گے، اور اس کو ایک مقام پر جا کر آپ تلاش کر لیں گے، پکڑ لیں گے، اور اس کو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں۔ تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ شروع ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یاجوج ماجوج آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع دی جائے گی کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پر آ جائیں، اور مسلمانوں کو بھی بتا دیا جائے گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اس وقت یہاں پر ہر جگہ پہ اتنی برکتوں کا ظہور ہو جائے گا کہ جو بیان کرنے کے نہیں۔ ہر جگہ پہ برکت ہی برکت، لوگوں کے درمیان جو اندر سے جو کینہ، بغض، عداوت، حسد، سب کچھ ختم ہو جائے گا، پیار محبت کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اتنے میں یاجوج ماجوج آ جائیں گے، اور یاجوج ماجوج جب یہ وہ دیوار جو بنی ہوئی اسی کو ہی جب وہ توڑیں گے، اور شام کو یہ کہہ کر واپس چلے جائیں گے کہ انشاءاللہ
ہم صبح اس کو توڑ لیں گے اور باہر نکل جائیں گے، اور وہ صبح جب آئیں گے انشاءاللہ کہیں گے اللہ کو منظور ہوگا اور وہ باہر نکل آئیں گے، اور وہ پہاڑوں کے اوپر سے یوں آ رہے ہوں گے جس طرح پہاڑ کے اوپر رکھی ہوئی کوئی چیز پھسلتی ہوئی نیچے آ رہی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ، اور ان کے لشکر اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ پہلا لشکر جب سمندر کے پاس سے گزرے گا تو وہ سمندر کا پانی سارا پی جائے گا، اتنی پیاس ہوگی ان کی، سمندر کا پانی پی کر پچھلا جو لشکر کا گروہ پیچھے آ رہا ہے وہ دیکھے گا تو وہ کہے گا شاید یہاں بھی کبھی پانی ہوا کرتا تھا، شاید پانی کبھی ہوگا یہاں پہ، پانی کے نام و نشان تک ختم، وہ پوری زمین پر پھیل جائیں گے، ہر جگہ لوگ اپنے قلعوں کے اندر اپنی خوراک چھوٹی موٹی لے کر چھپ جائیں گے، اور وہ ہر جگہ پھیل جائیں گے، فتنہ فساد جو کچھ ان سے ہوا وہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ اب آپ لوگوں کو لے کر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائیں گے جس کی وجہ سے وہ لوگ سارے کے سارے یاجوج ماجوج مر جائیں گے، لیکن جب یہ مر جائیں گے مسلمان باہر نکلیں گے اور دیکھیں گے کہ زمین کا ایک چپا اور ایک قدم رکھنے کی جگہ خالی نہیں کہ جہاں پر ان کی لاشیں نہ پڑی ہوں۔ پھر اللہ سے دعا کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجیں گے، وہ پرندے اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ ان کی جو گردنیں ہیں وہ اونٹ کی طرح ہوں گی، اور وہ ان کو یاجوج ماجوج کو یہاں سے اٹھائیں گے اور اٹھا کر باہر جا کر سمندروں اور دریاؤں کے اندر وہاں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے، اور اس بارش سے زمین ساری کی ساری شیشے کی طرح ہو جائے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین کو حکم فرمائیں گے کہ اپنے پیٹ سے پھلوں کو اور پھولوں کو اگا دے، یعنی اثر نو اپنی برکات کا اظہار فرما دے، چنانچہ ایسے ہی ہوگا۔ ایسی برکت ظاہر ہوگی کہ ایک انار ایک پوری جماعت کے کھانے کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اس انار کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ اس کو چھتری بنا کر اس سے سایہ حاصل کر سکیں گے، اور دودھ میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک گائے کا دودھ ایک پورے قبیلے کے سب لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک بکری کا دودھ پوری کی پوری برادری اور خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ برکات کا سلسلہ 40 سال تک رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پورے زمانے میں 40 سال تک یہ سلسلہ رہے گا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، آپ حج عمرہ کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے حرمین شریفین، جب آپ مدینہ طیبہ پہنچیں گے تو وہاں پر آپ کا انتقال ہو جائے گا، وہیں پر آپ کی نماز جنازہ ادا ہوگی، اور آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دفن کر دیا جائے گا۔ وہاں پر اندر پہلے 3 مزارات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک قبر کی جگہ باقی ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا، اور اس وقت روضہ رسول کو ایک کھول کر وہاں ان کو دفن کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کوئی بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، وہاں قبور تک، روضے مبارک تک اندر کوئی نہیں جا سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اب مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشگوار قسم کی ہوائیں چلائیں گے، مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے ایک خاص بیماری ظاہر ہوگی جس سے سبھی مسلمان انتقال کر جائیں، کافر لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اب جب کافر باقی رہ جائیں گے تو پھر ان پر قیامت آئے گی، اور مسلمان جب تک ایک بھی زندہ ہے اس وقت تک یہ قیامت نہیں آئے گی۔ تو یہ ہے یاجوج ماجوج کا سلسلہ، جنہوں نے قیامت کے قریب آ کر ظاہر ہونا ہے، اور اس طریقے سے ان کا اختتام ہوگا۔ ثم اتبع سببا، بات چل رہی تھی حضرت ذوالقرنین عادل بادشاہ، اللہ کا نیک بندہ، پھر وہ لگا ایک سامان کے پیچھے،
हत्ता यहाँ तक कि इज़ा बलगा जब वो पहुँच गया बैन अस्सद्दैन दो पहाड़ों के दरमियान। सद्दैन ये लफ्ज़ दीवार के लिए भी बोला जाता है और ये लफ्ज़ एक पर्दे के लिए जिसके पीछे कुछ और है और इधर कुछ और, उसके लिए भी सद का लफ्ज़ बोला जाता है। तो यहाँ पर दो पहाड़ थे बड़े बड़े, उनके पीछे दूसरी कौम और इधर दूसरी कौम। हत्ता इज़ा बलगा यहाँ तक जब ये पहुँचे बैन अस्सद्दैन दो पहाड़ों के दरमियान। वजद मिन दूनहिमा पाया इन दोनों के आगे कौमन एक कौम को ला यकादूना नहीं करीब थी यफ़क़हूना कि वो समझती कौलन कोई बात, उनको कोई बात समझ नहीं आ सकती, उनकी लैंग्वेज और उनकी ज़ुबान ही और थी। वो दरमियान में कोई तर्जमान डाला गया जिससे उनकी कोई ज़ुबान समझ आई कि ये क्या कहना चाहते हैं। उनकी एक परेशानी थी जिसका उन्होंने इजहार किया। कालू वो कहने लगे या ज़ुल्क़रनैन ए ज़ुल्क़रनैन इन्न याजूज व माजूज बेशक ये याजूज माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्ज़ि ये फ़साद मचाते हैं ज़मीन में। फ़हल नजअलु लका खर्जन क्या हम बनाएं आपके लिए खर्जन चंदा अला अन तजअल बैनना इस बात पर कि बना दें आप हमारे दरमियान व बैनहुम और इनके दरमियान सद्दन एक दीवार एक आड़। हम आपको कुछ चंदा जमा करके देते हैं। खर्जन का लफ्ज़ी माना होता है टैक्स महसूल, यानी हम इस दीवार के बदले आपको एक टैक्स देते हैं, एक महसूल देते हैं। और आम सादे अल्फाज में आप यूँ समझें कि एक चंदा जमा करके एक रकम जमा करके देते हैं, लिहाजा आप हमारे और इन याजूज माजूज के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दें। काला फरमाया हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने मा मक्कन्नी फ़ीही रब्बी जो कुछ मक्कन्नी इक़्तिदार दिया मुझे फ़ीही इसमें रब्बी मेरे रब ने खैरुन वो बेहतर है। जो मुझे मेरे रब ने दुनियावी माल दौलत और दुनियावी सारी सहूलियात वो अता की वो इससे बेहतर है। फ़अईनूनी लिहाजा तुम मेरी मदद करो बिक़ुव्वतिन मेहनत करके, मजदूरी तुम करो, बाकी सामान का कोई मसला नहीं, वो सामान सारे का सारा मैं जमा कर लूँ। अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा मैं बना दूँगा तुम्हारे दरमियान और इनके दरमियान एक मोटी दीवार, रदम कहते हैं मोटी दीवार को, एक मोटी दीवार तैयार करता हूँ। आतूनी ज़ुबर अल हदीद लाओ मेरे पास तख्ते लोहे के, ज़ुबर कहते हैं तख्ते, हदीद लोहा, लोहे के तख्ते मेरे पास लेकर आओ। अब लोहे के तख्ते लाए गए और उनके साथ पूरी एक दीवार तामीर की गई। हत्ता इज़ा सावा यहाँ तक कि जब बराबर कर दिया बैन अस्सदफ़ैनी दोनों पहाड़ों के दरमियान, पहाड़ों के दरमियान वो दीवार दोनों तरफ से बराबर हो गई, यानी वो पहाड़ों की चोटी तक चली गई। पाला फरमाया इनफ़ुखू फूंको इसमें, यानी जिस तरह वो लोहे के तख्ते मंगवाए गए और भी बहुत कुछ मंगवाया गया, तो मेन तौर पर लोहे के तख्ते थे इसलिए उसका जिक्र करने पर इक्तफ़ा कर दिया और बाकी चीज़ों का यहाँ जिक्र नहीं किया गया। तो बाकी गंधक वगैरह और भी कई चीज़ें मंगवाई गई जो आग को भड़काने के लिए थी। तो फरमाया फूंको इसको, आग को फूंका गया, भड़काया गया। हत्ता इज़ा जअलहु नारन यहाँ तक कि जब उसको कर दिया आग, यानी वो पूरी दीवार आग ही आग बन गई। वो लोहा जो था वो सारे का सारा ये रेड शक्ल इख्तियार कर गया, आग ही आग बन गया, पूरी दीवार आग की। काला अब फरमाया हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने आतूनी ले आओ मेरे पास उफ़्रिग़ अलैहि क़ित्रा ताकि मैं डालूँ इस पर पिघला हुआ तांबा। मेरे पास पिघला हुआ तांबा लेकर आओ ताकि इसके ऊपर डाल दिया जाए, इस दीवार के ऊपर। और जिस तरह ये ईंटों की दीवार को सीमेंट के साथ प्लस्तर किया जाता है और कच्ची दीवार को मिट्टी के साथ प्लस्तर किया जाता है, लेप दिया जाता है, इसी तरह इस दीवार को दोनों तरफ से इस तांबे के साथ इसको लेप दिया जाए ताकि उसके अंदर फिसलन भी पैदा हो जाए और उसके ऊपर कोई चढ़ ना सके। बना दी गई दीवार मुकम्मल हो गई। फमस्ताओ फिर ना चढ़ ताकत रखें अन यज़हरूहु इसके ऊपर चढ़ने की। वमस्तताउ लहू नक़बा और ना ताकत रखें इसके ऊपर सुराख करने की। नक़ब कहते हैं सुराख को। इसके अंदर सुराख करने की भी ताकत नहीं रखेंगे और इसके ऊपर चढ़ने की भी ताकत नहीं रखेंगे। क़ाल हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी और ये सब कुछ मुकम्मल होने के बाद
حضرت ذوالقرنین نے کیا لفظ بولے؟ فرمایا ھذا رحمت من ربی، یہ رحمت ہے میرے رب کی، یعنی اللہ کی رحمت سے سب کچھ ہو گیا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ اتنا بڑا کام کر کے متوجہ کس کی طرف ہوئے؟ اللہ کی رحمت کی طرف۔ یہ ہے نیک بندے کی نشانی، یہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کی نشانی، یہ ہے نیک اور صالح ہونے کی نشانی کہ انسان جو کچھ بھی کرے، کام چھوٹا ہو کام بڑا ہو، اس کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف کرے کہ یہ اللہ نے کر دیا ورنہ میرا تو کوئی کمال نہیں اس میں۔ اس لیے فرمایا ھذا رحمت من ربی، یہ رحمت ہے میرے رب کی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّی، جب آئے گا میرے رب کا وعدہ، جَعَلَہُ دَکَّا، تو اس کو اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ جب تک اللہ کو منظور ہے یہ لوگ ادھر ہی رہیں گے اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، یاجوج ماجوج اب باہر نہیں نکلے گے، لیکن جب اللہ کو منظور ہوگا اللہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّی حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ تو اس طریقے سے یاجوج ماجوج کی دیوار مکمل ہو گئی اور وہ لوگ اس کی طرف بند ہو گئے۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ یاجوج ماجوج نکلیں گے اور نکل کر دنیا میں فساد برپا کریں گے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا اللہ ان سب کو خاتمہ کریں گے اور ان کو ختم کر کے پھر زمین کے اوپر بارش ہو کر اللہ یہاں پر شیشے کی طرح زمین کو صاف کر کے یہاں پر برکات کا ظہور فرمائیں گے اور آپس کے اندر محبت اور پیار کے ساتھ لوگوں کو رہنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے یہ نیک بادشاہ نے زندگی گزاری اور لوگوں کی خدمت کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی